السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے عطر خوشبوؤں کا خزانہ ہے۔ عطر کے فائدے اور عطر کی خوبیوں پر ہم خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ عطر کو روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ عطر سے روحانی علاج ہوتا ہے۔ عطر لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم اس خاص پروگرام میں عطر پر خاص رپورٹ پیش کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عطر کیسے تیار ہوتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے عطر اور سرما لگا کر آتے ہیں۔ عطر لگانا اور سرما لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خوشبو عطر لگا کر اور سرما لگا کر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کوئی لوگ گھر سے عطر لگا کر مسجد آتے ہیں اور بعض لوگ مسجدوں میں عطر لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حیدرآباد کے بعض مسجدوں میں عطر اور سرما لگانے کے کاؤنٹرز ہیں۔ مسجد حکیم میر وزیر علی، مسجد باقیامہ، عالیہ مسجد وغیرہ، ان مقامات پر ہر جمعہ عطر لگانے کے کاؤنٹرز لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی گھر سے عطر لگانا بھول جائے تو وہ ان مسجدوں میں عطر لگا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نان الکوہل عطر لگائے۔ عطر لگانے کی سنت پر صدیوں سے عمل ہوتے آ رہا ہے، مگر کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عطر اور سرمے کی سنت پر عمل کرنے کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ عطر کی جگہ اسپرے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا رجحان مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ عطر اور سرما لگانے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں ان دو چیزوں کے استعمال سے دنیاوی فائدے بھی ہے۔ علماء نے اس بات کا نوٹ لیا ہے کہ عطر اور سرما لگا کر نماز پڑھنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ اللہ کے گھروں میں پاک صاف ہو کر عطر لگا کر اور سرما لگا کر آنا چاہیے۔ علماء کا ماننا ہے کہ مسجد آئیں تو ضرور عطر لگا کر آئیں اور دوسری ممنوع چیزوں سے گریز کریں جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ عطر روح کی غذا ہے اور عطر لگا کر نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو اہم سنتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، ایک تو عطر لگانے کے متعلق اور دوسرا سرما۔ عطر لگانا سنت رسول ہے اور سرما لگانا سنت رسول ہے۔ بہت سے حضرات ان دو سنتوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اتنی مصروفیت دنیا کی ہو چکی ہے کہ یہ اہم سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ آج کے پرآشوب دور میں ان خاص دو سنتوں کو زندہ کرنے سے روحانی تازگی نصیب ہوتی ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ خوشبو روح کی غذا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نسائی کی روایت ہے کہ لوگوں، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں: خواتین، خوشبو اور نماز میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سنت رسول ہے۔ پھر خوشبو لگانا جو سرکار کا محبوب عمل ہے، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک جیسا کہ سرکار نے فرمایا۔ تو تین چیزوں میں خوشبو کا تذکرہ ہے، لہٰذا روزانہ اچھا خوشبو، اچھا عطر لگانا چاہیے۔ اسی طرح سرما لگانا سنت رسول ہے، خصوصاً عصمت الف ثا میم دال، عصمت سرما لگانا سنت رسول ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم علیکم بالعصمت، کہ تم سرما، عصمت نامی سرما لازم کر لو،
فإنه يجلو البصر، یہ سرما جو ہے نا، اس میں سرما نگاہوں کو تیز کرتا ہے، تو نگاہوں کو تیز کرتا ہے، آدمی کو طاقت بخشتا ہے اور اعضائے جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے، عطر روح کی غذا ہے۔ آپ جب نماز کے لیے گھر سے نکلے تو صاف ستھرا لباس باوضو ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ مساجد کو آئے۔ حضرات کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میلے کپڑے اور اس سے معیوب بات اتنے چھوٹے شرٹس پہن کے آ رہے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر بھی ڈھکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم خالق کائنات کے گھر کو آ رہے ہیں، تمام کائنات کو جو رب پال رہا ہے ان کے گھر پہ حاضری دینے آ رہے ہیں، تو اپنے کپڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے آئیے اور خاص کر خوشبو کا استعمال کریے۔ خوشبو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری۔ عطر کیسے تیار ہوتا ہے؟ عطر کی تیاری میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ پھولوں، جڑی بوٹیوں اور دوسری اشیاء سے عطر تیار ہوتا ہے۔ عطر کی تیاری کا جو طریقہ کار ہے، عطر کی تیاری کے بارے میں ہم عطر کے مشہور تاجر عروج احمد خان صاحب سے معلومات حاصل کریں گے۔ آپ الحرمین پرفیومز پہ آئے، ہمارے 5 شو روم ہیں، ایبٹس پہ ہے، ٹولی چوکی پہ، عطاپور پہ اور مشہور فلکما پیلس کے اندر بھی ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ عطر کیسا بنتا، دیکھیے عطر نیچرل تو ڈسٹیلیشن کے پروسیس سے بنتا، جیسا کہ پھولوں کو بھی آپ جیسا بولے، گلاب کو ڈسٹیلیشن کرنے ایک بڑے دیگ میں ڈالے، اس کو پھر ابالتے اسٹیم سے یا پھر لکڑی سے، پرانا طریقہ بھی آتا، نیا طریقہ بھی آتا، پھر وہ ڈسٹیلیشن ہو کے ایک پروسیس رہتا کچھ دنوں کا۔ بعض آئٹم بہت ٹائم تک ڈسٹیلیشن کرتے، امبر وغیرہ، شمامہ وغیرہ، بعض آئٹم کو اس کے را میٹیریل کے حساب سے ڈسٹیلیشن کرتے، تو وہ پورا اس کا آئل پانی میں جمع ہوتا، اس کو نکالتے، اس کا پروسیس ہے، اس کے کاریگر وغیرہ لوگ وہ ڈسٹیلیشن کر کے ایک نیچرل فریگرنس آئل تیار ہوتا جو کہ مہنگا رہتا۔ بٹ ہر عطر میں نیچرل انگریڈینٹس نہیں رہتے، مہنگے عطر میں رہتے۔ اور جی جیسا کہ گلاب ہے، گلاب میں روح گلاب انڈیا کا 15-20 لاکھ کلو بھی چلتا ریٹ، اچھا رہا تو، اور بڑھتے جا رہا ریٹ کوالٹی کے حساب سے۔ ٹرکش گلاب، ٹرکش روز بھی آتا، اس کا بھی آئل، سندل کا بھی آئل ڈسٹیلیشن کر کے نکالتے، خس، شمامہ، موتیا، روح کیوڑا، ایسے کئی انگریڈینٹس ہے جو عطر ہے جو نیچرلی ڈسٹیلیشن کر کے نکلتے، بٹ پرائس کو دماغ میں رکھ کے کہیں نیچرل اور مینوفیکچر انگریڈینٹس کے ساتھ بھی عطر رکھتے، کئی شاپس میں رکھتے، ہم لوگ بھی رکھتے، بٹ ہم لوگ ایسے عطر رکھتے اگر مینوفیکچرڈ بھی ہے وہ تو اس کے اندر نیچرل کنٹینٹ بھی رہتا تھوڑا، اور وہ انگریڈینٹس کوئی بین انگریڈینٹس نہیں رہتے، انسان کے یوسیج کے حساب سے اچھے اسموتھ خوشبوئیں رہتی۔ خوشبوؤں کا خزانہ عطر کو سجا کر اور خوبصورت برتنوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر عطر کی مختلف دکانیں ہیں اور شو رومز ہیں جہاں عطر کو خوبصورت برتنوں اور عطردانوں میں رکھا جاتا ہے جو پرکشش اور دلکش نظر آتے ہیں۔ عطر کی قسمیں، معیاری کون سا عطر ہوتا ہے، عطر کا استعمال موسم کے اعتبار سے کرنا چاہیے، ان اہم باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ عطر کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ عطر کو موسم کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں کون سا عطر استعمال کرنا چاہیے اور موسم سرما اور معتدل موسم میں استعمال ہونے والے عطر کے بارے میں ہم تاجروں اور عطر تیار کرنے والوں سے بات کی۔ میرے پاس 100+ عطر ہے، 100 سے زیادہ ہی ویرائٹیز ہے۔ اب ٹریڈیشنل عطروں میں دیکھیے شمامۃ العنبر ہے، مشک حنا ہے، سندل ہے۔ عطر سب سے پہلے تو موسم کے اعتبار سے لگاتے عطر، اب آج کل وہ کسی کو نہیں معلوم عطر موسم کے اعتبار سے لگا لینے کا۔ اور یہ تو یہ آج کل یورپین اسٹائل کے جو پرفیوم ٹائپ کے عطریات ہے وہ زیادہ چلن ہو گئی ہے، کیونکہ بڑے لوگ میرے سے سینئر لوگ بھی جو ہے وہ رینج میں آگے چل رہی ہے آج کل۔ اب شمامۃ العنبر ہے، مشک حنا ہے، مشک عنبر ہے، اونٹ کا عطر ہے، یہ چیزوں کا استعمال بہت کم کر ہے۔ روح گلاب ہے، روح سندل ہے، سندل کے عطر کے اوپر ہی جیسے بنتے بالکل وہ نان الکول پورے میرے پاس جتنے 100 آئٹم ہے پورے نان الکولک ہے، نان الکولک ہے۔ اب یہ اس کا ریٹ دیکھیے صاحب 200 روپے سے اسٹارٹ ہے، آپ کو 8,000-10,000 روپے تولے تک کی بھی مل جاتی ہے، اونٹ کی ویرائٹی میں مل جاتی ہے سبزی ہے وہ۔ گھنلو تو ایکچوئل میں نیچرل لکڑی ہوتی، لکڑی کا آئل ہے وہ، اور وہ خاصیت اس کی گرم ہوتی ہے اور اس کو عربی لوگ زیادہ پسند کر کے استعمال کرتے ہیں۔
वो नेचुरल का प्रोसेस भी बहुत लंबा रहेगा निकालने में, और वो आएगा आसाम से, अपर साइड से आएगा वहाँ से, और उसका रेट रहेगा, नेचुरल का रेट 8,000 रुपये तोले से स्टार्ट होता है, जो नेचुरल 100% प्योर होता है। तो वहाँ से लेके उसका 20-25 हज़ार रुपये तोले तक का रेंज होता है। उमन तो यहाँ की इंडियन मार्केट में उतना महंगा नहीं चलता, उसकी वजह से उसके हम कुछ परसेंटेज में हिसाब से बनवाते हैं, जो यहाँ के लोग वो हिसाब से पसंद करते हैं। अतर को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। अतर से रूहानी इलाज किया जाता है। अतर को मेडिकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तनाव से छुटकारा हासिल करने और तस्कीन हासिल करने के लिए अतर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मेडिटेशन चाहता है, यानी कि मेडिटेशन, ख़ास तौर से मेडिटेशन जो होता है वो इसलिए होता है कि कोई अपनी बीमारी से बाहर है, तो अगर कोई बीमारी से दूर रहना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसको नेचुरल अतर का इस्तेमाल करना चाहिए। और नेचुरल अतर जो होते हैं वो बीमारियों से बाहर लाते हैं। तो ख़ास तौर से मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि वो नेचुरल अतर को इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से जो कन्नौज से बनते हैं। अतर एक कदीम ज़माने से इसका एक इतिहास रहा है। हमारे यहाँ जो है फ़ारस से आया है, ख़ास तौर से भारत के अंदर। तो कन्नौज हमारा मरकज़ है जो नेचुरल अतर बनता है। सबसे जो मशहूर अतर हमारे यहाँ के हैं वो ख़ास तौर से एक शमामतुल अंबर और रूह गुलाब। ये आप इसको पसंद करने में अगर आप देखें तो जो शाहजहाँ थे और जहांगीर के ज़माने से ये हमारे कन्नौज में बन रहा है। जब बादशाह जहांगीर थे यहाँ पर तो उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी, और आज भी कन्नौज गल्फ़ में बहुत इसको जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। खुशबू लगाने के मामले में रिवायती तौर पर अतरदान से अतर की खूबसूरत शीशियों से अतर इस्तेमाल किया जाता है। मेहमान नवाजी और ईद व त्यौहार और खुशी के मौके पर अतर की पेशकश की जाती, मगर इन दिनों स्प्रे से खुशबू लगाने का रुझान लोगों में पैदा हो रहा है। स्प्रे के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से लोगों के ख़यालात मुख्तलिफ है, मगर अतर इस्तेमाल करने का जो रिवायती तरीक़ा है इसे आज भी लोगों की अक्सरियत पसंद करती है। देखेंगे 10-12 साल में अतर से ज़्यादा परफ्यूम का सेल और उसका शऊर ज़्यादा आ गया लोगों को, क्योंकि उसकी खासियत ये है इतर से ही बनता हो स्प्रे, और उसमें कोई पीने वाली शराब या ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं रहती है। तो परफ्यूम्स इजी टू यूज़ है बोल के ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। स्प्रे आप कर लिए, निकल गए। और क्योंकि हम परफ्यूम का प्राइस भी अच्छा कम रखे तो लोग ज़्यादा परफ्यूम भी ले रहे हैं। आप 250 रुपये से परफ्यूम अच्छा शुरू है, तो इतर 300-400 का लेने के बजाय लोग 250 की बोतल ले रहे, स्प्रे कर ले रहे। और परफ्यूम क्या करता, स्प्रे क्या करता, इतर की खुशबू को बहकाता। आप एक फंक्शन में गए, आप चाह रहे लोग, या कोई इवेंट में गए, कोई मीटिंग है, खुशबू का माहौल कर देना चाह रहे, थोड़े आप स्प्रे कर लिए इतर के, वही जो स्प्रे बनाए, तो वो थोड़ा और इवेपरेट करता खुशबू को, आसानी से महक जाता। अतर के साथ सुरमा भी लगाना चाहिए। सुरमा लगाना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुरमा लगाने की सुन्नत पर अमल करने वालों की तादाद भी घटती जा रही है। आँखों की रोशनी और आँखों के लिए सुरमा लगाना फ़ायदेमंद है। सुरमा लगाने के फ़ायदे और सुरमे की किस्मों के बारे में हमने माहिरीन से बातचीत की। ये ओरिजिनल सुरमा होता, देखिए शाइनिंग वाला है। इसको ग्राइंड करके, डबल ग्राइंड करके जो सो सुखा के रखिए, और कुछ भी नहीं होगा। दूसरे मार्केट में आजकल जो सो वो ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का भी आ रहे हैं, जो 100% आंखों के लिए नुकसानदेह है। मैं तो हमारे कस्टमर को ही मशवरा देता हूँ, जो दिख रहा है ना बाबा तुम्हारे को, वो भी थोड़े दिन में बदल जाता है। अगर ये क्वालिटी है, चला सुरमा लगाना है तो ये सुरमा लगाना, एकदम ओरिजिनल सुरमा, पत्थर है सुरमे का। इसका नाम जो है नूरुल ऐन के है। इस्मत सुरमा बोलते हो, वो भी अच्छा। हाँ, इस्मत भी है, लेकिन ब्रांड है समझिए। और ओरिजिनल सुरमा ये बाहर से जो आता है डल्ले सुरमे के, ये डबल ग्राइंड किया हुआ रहता है। आँख में चुनना नहीं, करना नहीं बोल के डबल ग्राइंड किया हुआ रहता है। वो है दूर से जो पहाड़, हाँ, पहाड़ से जो निकलता है, ये पत्तों की शक्ल में आता है डल्ले। अभी ये तो मैं बताता था मैं आपको, उसको डबल ग्राइंड करके रखते हैं, और कुछ मिक्सिंग वगैरह नहीं रहती इसके अंदर। ये सुरमा लगाने से रात में लगा के सोए तो सुबह तक पूरे पर्दे वगैरह साफ करके, जैसे आँखों पे यानी सुकून, राहत महसूस होती है आँखों के लिए। क्या रेट की? ये 80 रुपये का एक बॉटल रहता है, इसमें 2.5 किलो सुरमा रहता है। ये
سیاست ٹی وی کے خاص پروگرام خوشبوؤں کا خزانہ عطر میں بس اتنا ہی. فی الحال آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.